جو لبرل یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس مجھے ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے اسکول میں پریشر بہت ہے، ساری جو ہے لڑکی میری سہیلیاں یہ کرتی ہیں، وہ اس کانسرٹ میں جا رہی ہیں تو برا مجھے بہت پریشر ہوتا ہے کہ میں بھی جاؤں۔ اس کو آزادی کہتے ہیں؟ آزادی ہوتی ہے کہ میں جو چوائس کرنا چاہوں کروں، میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جس چیز کو آزادی بھی کہا ہوا ہے اس کے اندر بھی پریشر ہے، اس کے اندر بھی پریشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ جب تم میری غلامی مان لو گے نا تو تم لوگوں کے اوپینین سے فری ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں اتنا پیسہ بناؤ، مجھے کوئی فکر نہیں، میں جو مجھے صحیح لگے گا، میرا ضمیر جو مجھے کہے گا، جس سے میرا رب راضی ہے، وہ میرے لیے کافی ہے۔ کپڑے ایسے پہنو، یہ کرو، وہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس میں مجھے کسی اور کے سٹینڈرڈ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے رب نے مجھے ایک اور بالکل ہی آزاد سٹینڈرڈ دے دیا ہے۔ وہ خوش ہے تو باقی سب ناخوش ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں رہی۔ ان کا میرے بارے میں اوپینین کیا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں رہی۔ ہم پاکستان میں 14 اگست کو آزادی مناتے ہیں، لیکن اب آزادی منانے والے لوگ اگر ذہنی طور پر ابھی تک غلام ہیں نا، یا فیشن کے، یا خاندانی تقاضوں کے، یا کلچر کے، یا ہمارے جو غلط قسم کے کوئی سٹینڈرڈز بنے ہوئے ان کے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو اس چیز سے آزادی دلانے کے لیے اصل میں ہمارا دین ہے۔ That is real freedom. I felt real freedom. We can discuss freedom in philosophical terms, or you can discuss freedom in reality. I felt freedom when I came towards Islam. پہلے ہوتا تھا میں کپڑے پہننے لگوں تو میں سوچتا تھا لوگ مجھے دیکھ کے کیا کہیں گے، خیال آتا تھا ایسے بات کروں گا تو کوئی کیا کہے گا، کوئی داڑھی رکھنے سے پہلے بھی before I had a beard، یار پتہ نہیں لوگ کیسے دیکھیں گے مجھے، ہزار خیال آتے ہیں لوگوں کے بارے میں، لوگوں کی رائے کی غلامی میں رہنا پڑتا ہے، لوگوں کی رائے کی غلامی میں۔ اللہ نے اس سے آزاد کر دیا انسان کو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے ماننے والے، اس ایک عظیم آزادی کے ماننے والے، جو خدا کا غلام بن گیا وہ باقی سب چیزوں سے آزاد ہو گیا، اور جو خدا کا غلام نہیں بنا وہ تمام باقی چیزوں کا، اپنے امپلسز کا، اپنی اینیمل انسٹنکٹس کا، اپنی ارجز کا وہ غلام ہی رہے گا، وہ ان سے فری ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے اندر ایک ایمٹینس رہے گی کہ میں جتنا بھی اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کروں، میرے اندر بے چینی رہتی ہے، کبھی سیٹسفیکشن آتی نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ہے جس سے انسان کو سیٹسفیکشن آتی ہے، اللہ نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو جواب اس نے دیا وہ آپ کو دنیا میں کہیں کسی فلسفے میں نہیں ملے گا، کسی لائف سٹائل میں نہیں ملے گا، کسی فیک آزادی میں بھی نہیں ملے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان بہن بھائی یہاں پر، میرے بیٹے بیٹیاں بھی، یہ تم لوگ جو ہو نا، یہ واقعی آزادی ایکسپیرینس کرو، واقعی آزادی ایکسپیرینس۔ اور شیطان نے جو پٹی پڑھائی ہوئی ہے نا کہ دین میں غلامی ہے، دین میں ریسٹرکشن ہے، اور باقی چیزوں میں آزادی ہے۔ اور آخری چیز یہ آپ کو کنٹروورشل لگے گی، اور سوال شاید میں نہ لے سکوں، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ سوچ کے چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان انشاءاللہ آتا رہوں اور آپ کے سوال لیتا رہوں، کیونکہ میں ریئلی آئی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو۔ بس ایک بات میری پلیز آپ لے کے جاؤ ساتھ اپنے، یہاں پر جو لڑکے لڑکیاں ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں نا، مجھے پتہ ہے جا رہے ہیں، اور یہ بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ، اور وہ اسلام کی طرف ایک اینٹی اسلام قسم کا سینٹیمنٹ بڑھ رہا ہے۔ اس کی اصل وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ کوئی ہم سمجھتے ہیں باہر سے کوئی سازش ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، یہ باہر کی سازش بہت کمزور ہوتی ہے اگر اندر کی روٹس جو ہے وہ پکی ہو۔ جو درخت پکا ہوتا ہے نا، باہر سے ہوا آتی ہے وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے کہ یہاں پر اسلام کے نام پر گھروں میں، سوسائٹی میں، تقریروں میں جو زیادتیاں اسلام کے نام پر، زیادتیوں کو اسلام بتایا گیا ہے نا، شروع میں نے کہا تھا زیادتی کو برداشت کرو اور آگے سے کچھ نہ کہو، کہتے کیا ہیں اس کو؟ صبر کہتے ہیں۔ یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے اور اسلام کے نام پر زیادتی ہے، اور یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور جب ہم سوسائٹی میں اس طرح کی غلط ڈیفینیشنز کو عام کریں گے نا، تو نوجوان کے ذہن میں آئے گا اس دین میں انصاف ہے ہی نہیں، اس صبر سے تو مجھے آزادی پسند ہے، اور میں اس سے ہمدردی کرتا ہوں، کیونکہ اگر آپ اس کو غلط ڈیفینیشن بتا کر اس کے سر پہ ٹھوسو گے اور اس کو فورس کرو گے، تو لاجیکل سی بات ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا، انسانی عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ ہمارا دین فطرت کا دین ہے، اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ عقل کو اپیل کرتی ہے، دل کو اپیل کرتی ہے، جذبات کو اپیل کرتی ہے، روح کو اپیل کرتی ہے، انسان کے اندر کے تمام شعبوں کو اپیل کرتی ہے ایک دفعہ میں۔ لیکن ہم نے اپنے دین کو ایسا غیر فطری بنا کر پیش کیا ہے نا،
اور اتنا ان ریئلسٹک بنا کے پیش کیا ہے کہ عام نوجوان کے لیے اس دین کی طرف اٹریکٹ ہونا مشکل ہو گیا ہے.